آج سارا دن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ایک عجیب سی بےخلی چھائی تھی۔ دادا جی اپنی زمینوں پہ گئے تھے اور سمیر اور کرن سے بھی ناراضگی تھی۔ اتنے بے مروت ہو گئے تھے کہ اسے منانے بھی نہیں آئے تھے۔ سارا دن سو کے گزارا۔ شام ہوئی تو بھوک نے بہت ستایا تو اٹھ کے باہر آ گئی۔ کچن کا رخ کیا اور وہاں ببر کو مستعدی سے ہاتھ چلاتے دیکھ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ کیا بنا رہے ہو ببر؟ گاجر کو منہ میں ڈالتے بہت مسکرا کے پوچھا۔ جی وہ میں یامین بھائی کے لیے چکن جلفریزی۔ بنا دیکھے صرف جواب دینے پہ ہی اکتفا کیا۔ چکن جلفریزی کے نام پہ تو مانو کشش کی آنکھیں چمک گئیں۔ بلکہ بھوک نے اور زوروں سے شور مچانا شروع کر دیا۔ بن گیا کیا؟ فوراً اٹھ کے اس کے پاس آ کے چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہوتے پوچھا۔ آپ کے لیے نہیں، یامین بھائی کے لیے بنا رہے ہیں، اس نے اسپاٹ لہجے میں پلیٹ سرو کرتے کہا۔ ارے ہٹو بھی، تم بھی نہ اپنے یامین بھائی کی طرح ہر وقت کوے کا مغز کھا کے گھومتے ہو کیا؟ ایک پلیٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ مزے سے ایک پلیٹ بھر کے لیتی وہ ساتھ میں چکھتی مزے بھی لے رہی تھی۔ آپ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتی ہیں؟ ان کے مہمان بھی آئے ہیں، ان کے لیے بھی بنایا ہے، اب یہ اتنا کم کیسے لے کے جائیں ہم؟ ببر بہت پریشان ہو گیا، جبکہ کشش کے کان پہ تو جوں بھی نہ رینگی۔ ببر اور کتنا وقت لگے گا؟ اتنے میں یامین کا کچن میں آنا ببر کو مزید کنفیوز کر گیا، جبکہ کشش مزے سے پلیٹ ختم کرنے والی تھی۔ یامین بھائی بن تو گیا، لیکن اشارہ سامنے کشش کی جانب کیا۔ یامین اس کی پلیٹ دیکھتے سمجھ گیا۔ سختی سے آنکھیں موند کے کھولیں، اپنا شدید غصہ کنٹرول کیا۔ آج وہ اسپیشل حاضر کو گھر لایا تھا، گھر کا بنا چکن جلفریزی کھلانے، لیکن یہاں معاملہ ہی سنگین صورت اختیار کر گیا تھا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، گھر میں اور بھی بہت کچھ بنا ہوا ہے، لیکن نہیں، تمہیں تو بس مزہ آتا ہے نا دوسروں کو تنگ کرنے میں۔ سویرا بیگم اچانک آ جانے سے سبھی چونکے۔ انہوں نے آتے ہی کشش کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بڑی امی، یہ مجھے پسند ہے اس لیے منہ بناتی منمنائی، پسند ہے تو خود بنا لیتی اپنے لیے، ہمیشہ دوسروں کے کھانے پہ نظر رکھی ہوتی ہے۔ سویرا بی بی آج کچھ زیادہ ہی غصے میں تھیں۔ ایک پلیٹ پہ آپ مجھے اتنا سنا رہی ہیں؟ کشش نے پلیٹ سائڈ پہ رکھتے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی۔ اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی، بدتمیزی کرو گی؟ سویرا بی بی جارحانہ انداز میں آگے بڑھیں۔ اپنے حق کے لیے بولنا بدتمیزی نہیں ہوتا بڑی امی، کسی کو نیچا دکھانا بدتمیزی ہے۔ میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے۔ سخت سنجیدگی سے کہتے وہ کہیں سے بھی 17 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنی عمر سے کافی بڑی نظر آئی تھی۔ سمیرہ بی بی کو لاجواب کرتی وہ خاموش کھڑے یامین کی طرف آئی۔ اور آپ انہیں بڑے ہوٹل کے مالک ہیں نا؟ وہاں ببر سے بھی زیادہ چھک ہوں گے، ببر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سٹپٹایا۔ تو اپنے دوست کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چکن جلفریزی کو انجوائے کرتے، یا کچن میں آپ نے ضرور چکن بنوانا تھا؟ وہ مزے سے کہتی ہاتھ باندھے یامین کو حیرت میں ڈال گئی۔ وہ ہمیشہ بہت پرسکون رہ کے اگلے کا سکون غارت کر دیا کرتی تھی۔ ایک مفت مشورہ۔ پیچھے مڑ کے سویرا بی بی کو دیکھتی وہ یامین کے کان کے قریب ہوئی۔ اس کی سانسوں کی مہک یامین کو بہت قریب محسوس ہوئی۔ اپنے دوست کو پکڑیں اور یہاں سے نکل لیں، اپنے ہوٹل میں جائیں اور موج اڑائیں۔ ایک ایک لفظ کو بہت میٹھے انداز میں کہتی وہ پھر سے یامین پہ سیر پھونکنے لگی۔ بائے۔ پیچھے ہوتی مسکراتی ہاتھ سے بائے کا اشارہ کرتی وہ جا چکی تھی، اور حاذق نے یہ سین بہت فرصت سے دیکھا تھا اور اس کے چہرے پہ ایک دلفریب مسکراہٹ آسمائی تھی۔ کیا؟ یامین کی نظر اس پہ پڑی تو وہ ہوش میں واپس آتا اس پہ پھڑکا۔ ہوٹل چلتے ہیں۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا وہ یامین کو لیے وہاں سے نکلا۔ اس لڑکی نے بہت تنگ کر رکھا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، نہ خود سکون سے رہتی ہے نہ کسی اور کو رہنے دیتی ہے۔ اپنی بڑاس نکال سویرا بی بی وہاں سے نکل لی اور ببر اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ روم میں آتے اس نے سب سے پہلے روم لاک کیا، دراز میں سے بابا اور ماما کی تصویر نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب دھندلا آ گیا۔ آنکھیں بھیگنے لگی تھی، وہ جو ہر پل مسکراتی تھی، ہر لمحے کو جیتی تھی، کوئی دیکھتا اس پل وہ کتنی اکیلی تھی۔ تصویر کو سینے سے لگائے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کے بکھر رہی تھی۔ آئی مس یو ماما، بابا، وہ رو دی تھی۔ تاج سکندر کی 3 اولادیں تھیں، بڑے بیٹے حیات سکندر، چھوٹے افضال سکندر اور سب سے چھوٹے بیٹے عزیز سکندر۔ بڑے بیٹے کی شادی خاندان میں ہوئی، بیوی کا نام منزہ تھا اور یامین سکندر کی ماں۔
لیکن یامین کی پیدائش کے بعد کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو گئی اور خالق حقیقی سے جان ملی۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی اپنی دوست سویرا کو وہ بیاہ کر گھر لے آئیں۔ انہوں نے یامین کو ماں کا پیار تو دیا، لیکن اپنے بیٹے داور کی پیدائش کے بعد وہ یامین کو نظر انداز کرتی آئیں۔ لیکن دادا تاج سکندر، جن کے لیے یامین سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، داور یامین سے 3 سال چھوٹا تھا۔ دوسرے نمبر پہ تھے افضال سکندر، جن کی شادی شمائلہ سے ہوئی تھی۔ دونوں ہی خوش تھے اپنی زندگی میں، لیکن بس اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ لیکن اللہ نے ان کی سن لی اور شادی کے 10 سال بعد انہیں ایک ننھی سی کلی سے نوازا، جس کے گال روئی کی طرح نرم اور آنکھیں بالکل کانچ کی طرح نیلی تھیں۔ چھوٹی سی وہ ہر ایک کو اٹریکٹ کرتی۔ نام بھی اس کا دادا جی نے کشش ہی رکھا تھا۔ وہ سب کو بہت لبائی تھی اور وہ دادا کی جان بنتی چلی گئی۔ 4 سال کی ننھی جان کو وہ سویرا کے پاس چھوڑ کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ لے کے تو کشش کو بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان دنوں میں وہ بیمار ہو گئی تو دادا جی نے نہ بھیجا۔ واپسی پہ ان کا پلین کریش ہو گیا اور وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ 4 سال کی ننھی جان کتنے دن یوں ہی دروازے کو تکتے گزارتی رہی کہ دادا جان تڑپ جاتے۔ یامین 10 سال کا تھا، اسے بھی کشش کا یوں اداس ہونا اچھا نہ لگتا تھا۔ وہ اس کی بہت دلجوئی کرتا، اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا اور وہ یامین کے ساتھ اٹیچ ہونے لگی۔ یہ بات سویرا بی بی کو ایک آنکھ نہ بھائی اور ان کے بیچ میں دوریاں بنانا شروع کر دیں۔ تیسرے نمبر پر تھے عزیز سکندر۔ ان کی شادی بھی خاندان میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام عالیہ تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی جویریہ، اس سے چھوٹا سمیر اور سب سے چھوٹی کرن تھی۔ کرن کشش سے 2 سال بڑی تھی۔ غرض گھر کا ہر بڑا چھوٹا فیصلہ دادا جی ہی کرتے تھے۔ انائشہ یونی سے واپسی پر فائق کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ ریسیپشنسٹ سے فائق کا پوچھ کے وہ اس تک پہنچ بھی گئی تھی۔ اس نے کافی دیر انتظار کروایا۔ وہ بہت مصروف تھا، لیکن نوکری لگ گئی تھی، وہ اس میں خوش تھی۔ کل سے جوائن کرنا تھا، پارٹ ٹائم تھا اور ایکسٹرا ٹائم لگانے سے کمیشن الگ ملنا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں اور سیلری پیکیج بھی بہت اچھا تھا اور ہوٹل بھی کافی بڑا تھا۔ وہ بہت خوشی سے گھر پہنچی اور رابطہ بیگم کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے رب کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کے وہ بھی نماز پڑھ کے جلدی فارغ ہو گئی اور ماں کو لے کر باہر آؤٹنگ پہ چلی گئی۔ اب ناراضگی ختم بھی کر دو یار، سمیر نے کوئی 10ویں بار ہاتھ جوڑے تھے، لیکن کشش کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ آج 3 دن بعد یاد آئی منانے کی، اور ضروری کوئی کام ہوگا اسی لیے آئے ہو؟ کشش نے پاپ کارن کھاتے ساتھ مووی دیکھتے بڑے لاپرواہ انداز میں کہا۔ سمیر تھوڑا سٹپٹا گیا۔ یار اس بار تم کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی، تو سوچا تھوڑا غصہ اتر جائے، پھر ہم جائیں اپنی باس کو منانے۔ کرن نے بھی مسکا لگایا۔ بس بس رہنے دو اور جلدی سے کام بولو، کیا کام ہے؟ بہت بڑی ہوں میں، ہاتھ جھاڑتے چینل چینج کرتے لٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ اف ناراضگی ختم کرو پہلے، سمیر نے شرط رکھی۔ کشش سوچ میں پڑ گئی۔ آئس کریم کھلاؤ گے پھر؟ کشش نے اپنی شرط رکھی۔ ڈن۔ سمیر یہی تو چاہتا تھا کہ وہ واپس پہلے کی طرح ہی ہنسے مسکرائے۔ وہ ہنستی مسکراتی تھی تو پورا گھر ہی ہنستا تھا، وہ اداس ہوتی تھی تو پورا گھر ویران ہو جاتا۔ اور تم میڈم آج چکن بریانی کھلاؤ گی اپنے ہاتھوں سے بنا کے مجھے؟ فوراً اسے خوش ہوتی کرن کو بھی ہاتھ لگے ہاتھوں پکڑا۔ اوکے ڈن۔ کرن بھی مان گئی۔ چلو پھر، کشش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کدھر؟ کرن نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلے آئس کریم کھا کے آتے ہیں۔ پروگرام ترتیب دیا اور فریش ہونے باتھ روم کا رخ کیا۔ اس کی تیزی دیکھ کرن اور سمیر زیر لب مسکرائے۔ تینوں تیار ہوتے اجازت دیتے اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ ارے بھائی، یہ آفت کا ٹولہ کہاں جا رہا ہے؟ داور نے انٹر ہوتے ٹوکا، جبکہ کرن پہ ایک بھرپور نظر ڈالنا نہ بھول سکا، اور اس کی نظروں کا جھکنا کشش نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ آ جائیں، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، آپ کی کمی ہے، سیٹ بھی خالی ہے، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ سمیر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے وہ چہکتے ہوئے بولی، اور کرن جو پیچھے بیٹھی تھی کشش کے یوں کھلم کھلا دعوت دینے پر بری طرح سے پٹائی۔ داور نے کرن کا جھجکنا نوٹ کر لیا تھا۔ ارے نہیں، تم لوگ جاؤ، میں پھر کبھی جوائن کروں گا۔ داور کرن کا گریز دیکھ وہاں سے مسکراتے واک آؤٹ کر گیا تھا، اور سمیر نے گاڑی رن وے پہ ڈالی، جبکہ کرن ہی دل میں داور کے نہ آنے پہ شکر کا کلمہ پڑھتی رہی۔ مما 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس بات کو آپ لوگوں نے ختم نہیں کیا؟ کیا یہیں زندگی تھم جاتی ہے؟ کیا یامین آگے نہیں بڑھے گا؟ جویریہ ماں کے پاس بیٹھی یامین کی حالت پہ کڑ رہی تھی۔ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور ایک بیٹے کی ماں تھی۔ کیا کہوں میں جویریہ، سب سویرا بھابی کے ہاتھ میں ہے۔ عالیہ بیگم بھی افسردہ ہوئیں۔
پھر بھی مما اب یمین کو سب بلا کے آگے بڑھنا چاہیے، اور سویرا مما تو کبھی نہیں چاہیں گی کہ یمین آگے بڑھے، آخر ان کی بھتیجی تھی وہ، بھائی کی بیٹی، وہ کہاں چاہیں گی کہ وہ اسے بلا کے آگے بڑھیں، تو اسے یاد رکھنے کا فائدہ بھی، جو لڑکی شادی کے روز گھر سے بھاگ جائے اسے کون دوبارہ اپنے گھر کی عزت بناتا ہے۔ عالیہ نے سخت غصے سے کہا، انہیں ویسے بھی سویرا بھابی سے منافقت کی بو آتی تھی، اس لیے کبھی ان سے نہیں بنی ان کی۔ بھاگ گئی وہ، ایک تو زبردستی کی یامین کے ساتھ، اس وقت وہ پڑھائی ہی مکمل کر پایا تھا کہ نکاح کر دیا، اور رخصتی والے دن کیا کہہ رہی ہو، کس کے ساتھ کی زبردستی؟ سویرا کے اچانک آ کے ٹوکنے پر دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آئس کریم کھاتے وہ ادھر ادھر سے مکمل لاپرواہ آئس کریم سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ تمہارے منہ پہ کیوں 12 بجے ہیں؟ کرن کو ٹوک ہی دیا کشش نے۔ نہیں، یوں ہی، کرن نے ٹالا، میں ایک ضروری کال کر کے آیا۔ سمیر کے موبائل پہ کال آ رہی تھی، وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کشش اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ لگتا ہے معاملہ دل کا ہے، اب یہ بتاؤ یک طرفہ ہے یا دو طرفہ؟ کشش ہمتن گوش ہوئی، وہ بھی؟ کرن دھیمے سے منمنائی۔ تبھی کشش کی نظر سامنے سے آتے یامین پہ پڑی، جس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اور وہ دونوں ہی ایک ٹیبل پر براجمان ہوئے۔ اب تو کشش کا سارا دھیان اسی طرف تھا، دانتوں کو کچکچاتی اور آنکھیں چھوٹی کرتی وہ ان کو بہت اچھی طرح سے واچ کر رہی تھی۔ جی تو یہ تھی آج کی قسط۔ نیکسٹ قسط کے لیے آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں فل واچ کرنی ہوگی۔ اب کل کی جو قسط آئے گی اس میں نیا سسپینس کھلے گا، کشش کیا کرتی ہے اور کیسا کون سا راز ہے جو یمین کا اور اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ۔